وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر تان کرتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، ذوالخویسرہ التمیمی والی، جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا، آدھی پنڈلی تک جس کی تہمت تھی اور آنکھیں دسی ہوئی تھیں، جو اعلیٰ حضرت کے بقول ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ اور وہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے مؤلفۃ القلوب جو ہوتے تھے انہیں زیادہ نواز دیتے تھے مال غنیمت میں سے، تو اس چیز کے اوپر وہ تان کرتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس طریقے سے آپ چاہیں بیت المال میں تصرف فرما سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، حضور لوگوں کو دیتے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو وہ تان کرنا شروع ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صاحب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، اس کو ہم قتل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے، اس کی نسلوں میں بھی لوگ پیدا ہوں گے خارجی جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خون بھی نہیں لگا ہوتا، جب ایک طرف سے شکار میں انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلے گا تو اس کے ساتھ خون بھی نہیں لگا ہوگا، اس طرح یہ دین میں سے نکل جائیں گے، یعنی دین کا کوئی اثر بھی ان کے اوپر باقی نہیں رہے گا کہ کچھ عرصہ انہوں نے دین میں گزارا ہے۔ اور اگر میں اپنے زمانے میں انہیں پاتا تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کرواتا۔ اور اس حدیث کا اینڈ ابو سعید خدری کے ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا، یعنی وہ خوارج تھے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو انہیں قتل کریں گے، اور بخاری مسلم میں آیا کہ ان کی نشانی ہوگی یہ سر مڑائیں گے، اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کے بعد ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈھیر لگایا گیا، سیدنا علی نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ذرا وہ لاش تلاش کرو اس شخص کی جس کے ایک بازو کی جگہ وہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا۔ تو ساتھیوں نے تلاش کی، لاش نہیں ملی، پھر مولا علی خود چلے گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے لاشیں ادھر ادھر کروائی تو سب سے نیچے اس کی لاش ملی، تو صحابہ کرام نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ اس وقت جا کے نا جو تھوڑے کمزور دل لوگ تھے انہیں یقین آیا کہ حضرت علی نے جو قتال کیا وہ سچا کیا ہے۔ پہلے لوگ ڈاواں ڈول تھے کہ یار اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، لمبی داڑھیوں والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری محبت میں ہمارے خلاف ہوئے کہ معاویہ کے ساتھ تحکیم کا ایشو کیوں کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام ظاہر ہے احترام سے ہی لیں گے۔ تو اب ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی آ چکی ہے تحکیم کے مسئلے پہ، خوارج کے اوپر بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی مراد یہ کہ قرآن پڑھیں گے اس کے مفہوم پہ عمل نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ درس قرآن دینے والا خارجی ہو گیا۔ تو یہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا، اور اب یعنی آپ سمجھ لیں کہ اہل حدیث کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ دو بڑے جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی بنو تمیم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ابن تیمیہ التمیمی اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی۔ اسی وجہ سے جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ خوارج کی نسل میں سے ان کے بزرگان دین، وہ ان کو خارجی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہیں کہ انہیں چن چن کے قتل کروایا جائے، جس طرح حضور نے کہا تھا میں قوم عاد کی طرح قتل کرتا، حالانکہ وہ خارجی تو وہ تھے جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ بنو تمیم جو ہے یہ میری امت میں سب سے سخت قبیلہ ہوگا دجال کے خلاف، تو میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک طرف بنو تمیم جو ہیں وہ گمراہی کے پیشوا بھی ہیں اور دوسری طرف اسلام کی دعوت لے کے چلنے والے بھی ہیں، حتیٰ کہ جنگ قادسیہ میں بنو تمیم کے لوگوں ہی نے پرشین امپائر کے ہاتھی گرائے تھے کیونکہ یہ بڑے بہادر جنگجو لوگ تھے، اور نبی اسلام فرمایا کہ میری امت میں بنو تمیم دجال پہ سب سے زیادہ سخت ہوں گے،
اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے، اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں. اچھا یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے عرب کا، یعنی جن قبیلوں کا ذکر ہے وہ آج تک اسٹیبلش ہے. بنو امیہ ختم ہو چکے جی سرکار دنیا سے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، ان شانئک ھو الابتر. دنیا میں اس وقت کوئی عرب قبیلہ نہیں جو اپنے آپ کو بنو امیہ کہتا ہو. حالانکہ 800 سال تک اسپین میں بنو امیہ نے حکومت کی ہے، عموی حکومت تھی 800 سال تک. لیکن آج دیکھ لیں کوئی نہیں کہتا کہ میں. باقی جتنے آپ کو یہ ملتے ہیں نا قبیلے، بنو ہاشم تو پوری دنیا میں ختم ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہر جگہ شاہ جی پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور بنو تیم موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ آج بھی موجود ہے. بنو تمیم موجود ہے. اور بنو ہاشم تو ہر جگہ آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کثرت اولاد بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. حضور کی دعائیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اولاد کی شکل میں بھی اور ہر اعتبار سے. تو وہ بنو تمیم کی وجہ سے نا وہ نفرت کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی خاندان اگر برائی کا پیشوا بنا ہوا ہے اور اسی خاندان میں کچھ لوگ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ خبیث غلام قادیانی دجال، وہ مغل تھا، مرزا فیملی سے تعلق رکھتا تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی مرزا ہے یا مغل ہے تو وہ یہی کچھ کرے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی لے گا. ہمیں تو چھوڑ دیں. فتاوی عالمگیری جو دیوبندیوں بریلویوں کے لیے سب سے بڑا ایک سمجھ لیں سہارا ہے پلانٹ ارتھ پہ، وہ ایک مغل بادشاہ فتاوی عالمگیری اس نے لکھوایا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے، جو کہتے ہیں نہیں بڑا درویش حکمران تھا. تو باقی اس کے کرتوت تو مطلب ہم تو نہیں اس کو اس طرح درویش مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ داڑھی تھی، نمازیں تھیں، پکا حنفی تھا، مولوی تھا، نماز کبھی نہیں چھوڑی، کوئی بھائی بھی نہیں زندہ چھوڑا، نہ نماز چھوڑی نہ پرا چھوڑیا، باپ کو بھی قید میں ڈلوایا. لیکن آپ کو یہ بتایا جاتا ہے وہ ٹوپیاں بنا کے گزر بسر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک ظواہر تو اختیار کیے ہوتے ہیں حکمرانوں نے. تو کسی برے بندے کی وجہ سے پورا خاندان برا نہیں ہو جاتا اور کسی اچھے بندے کی وجہ سے پورا خاندان اچھا نہیں ہو جاتا. ابو لہب جو ہے وہ بھی ہاشمی ہے، لیکن قرآن کی صورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ہاشمی بھی ہے، حضور کا چچا بھی ہے. اس سے بڑی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. نبی الاسلام نے حضرت عباس کے بارے میں یہ ورڈکٹ دی تھی کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. یعنی حضرت عباس کو حضور کہتے تھے میری باپ کی جگہ میرا چچا ہے. تو دوسری طرف وہ چچا نبی الاسلام کا سب سے بڑا دشمن. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس خاندان میں ہے. تو ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں وہ حدیث آج تک جی وہ فٹ ہو رہی ہے اہل حدیث کے اوپر. اور بلکہ وہ کل میں نے ایک کلپ دیکھا ایک مولوی انڈیا کا، تو اس نے تو نام ہی رکھ دیا، کہتا ہے وہ ایک بازو والا کھڑا ہوا. یعنی وہ اس کے ساتھ کسی نے کاؤنٹر کوشچن کیے کسی اہل حدیث نے کھڑے ہو گئے نا، تو وہ اس کی بات سناتے ہوئے نا اس کو کہہ رہا ہے بازو والا بازو والا. اب عام بندے کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بازو والا کون ہے. وہ اس نو کہہ رہا ہے وہ جڑا ایک بازو دا کٹیا سی نا، گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا نا، تو اس کی وجہ سے وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ بازو والے یہودی اولاد نے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے ابو داؤد میں حدیث کے خوارج قیامت تک نکلیں گے اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا. خارجیوں والی حدیث جو ہے وہ اہل حدیث کے اوپر دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں نے لگائی. فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیہ رد المختار میں ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اس نے جو نجد والی حدیثیں ہیں بخاری کہ نبی الاسلام نے نجد کے لیے دعا نہیں کی اور فرمایا وہاں پہ فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ نکلے گا، اور ان کا کہ یہ محمد نواب اور ان کی اولاد یہ وہی تو سینگ ہے جس کی حضور نے بشارت کی تھی. حالانکہ یہ حدیث تو نبی الاسلام کی ابن عابدین شامی کی پیدائش سے بھی 1200 سال پہلے کی تھی، اور محدثین اس کی شرح میں حدیثیں لکھتے آئے ہیں کہ یہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کے دور میں نکلے. مسلم شریف میں موجود ہے اے اہل عراق، حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ بخاری کی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نجد میں شیطان کا سینگ نکلے گا، وہی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے خطاب کیا اے اہل عراق، نہ میں تم سے اس بڑی چیز کا سوال کرتا ہوں نہ چھوٹی چیز کا. بڑی چیز جو تم نے حسین بن علی کو قتل کیا، اور چھوٹی چیز کہ تم کہتے ہو کہ مچھر اور مکھی اگر کوئی مار دے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو بخاری میں آتا ہے جب ابن عمر سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں اہل عراق
انہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے حضور سے سنا تھا کہ دنیا میں 2 میرے پھول ہیں، حسن اور حسین، ان کو قتل کرتے وقت انہیں خیال نہیں آیا، اور آج احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا دم دینا پڑے گا مچھر مارنے کے اوپر، چونکہ قرآن میں تو آیا نا کہ شکار نہیں آپ کر سکتے، حالانکہ وہ شکار تو دوسرا ہے، کوئی ہرن کا شکار کر لے یا زمینی جو چوپائے ہیں ان کا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا وہاں سے۔ یہ لوگ تھے نجدی، وہ پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ گھساٹ کے پھر وہ شخص ابن عابدین شامی لگا رہا ہے جس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ اس نے اسی رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو شفا حاصل ہونے کا یقین ہو تو وہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پہ یا تعویذ لکھ سکتا ہے۔ یہ اس شخص کا اپنا سٹیٹس ہے جس نے نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگائی، اور پھر وہ ہیمفرے کے اطرافات کتاب، وہ ڈھکوسلا پورا انہوں نے مچایا، میں نے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایون اتنے ماڈریٹ ہو کہ بھی جب نجد والی حدیث آئی تو انہوں نے بھی پکڑ کے اہل حدیث کے اوپر لگائی، حالانکہ وہ نرم گوشہ بھی رکھتے تھے۔ ثناء اللہ امرتسری جب ملنے کے لیے گئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو، جب ملامت قادیانی کے خلاف پوری وہ چل رہی تھی، تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے اپنے بیٹوں نے ان کی سوانح لکھی ہے، انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں ثناء اللہ امرتسری جب آئے ادھر گولڈا میں پیر میر علی شاہ صاحب کو ملنے کے لیے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا کو بریلوی والے حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ جائے گا، لیکن دوسری طرف وہ نجد والی حدیث بھی لگائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی ایک طرف ٹیمپرامنٹ ان کا ایک طرف بڑا نرم نظر آتا ہے اور دوسری طرف آپ کو سختی نظر آ جاتی ہے۔